اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ شاہی قلعہ کی پراسراریت۔ یہ کہانی ہمیں رات کو ڈیوٹی دینے والے بلال نامی شخص نے بتائی۔ اس کہانی کا براہ راست رقم سے کوئی تعلق نہیں۔ پیارے دوستو، آپ سے گزارش ہے، اگر آپ اس کو سنجیدہ نہیں لیتے تو تفریح کے لیے اس کہانی سے محظوظ ہوں۔ یہ شام کا وقت تھا، سورج تیزی سے ڈوب رہا تھا، ہوائیں تیز چل رہی تھیں، موسم بڑا ہی دل فریب تھا۔ لوگ لاہور شاہی قلعہ کی خوبصورتی سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ ہم بھی اپنے دوستوں کے ہمراہ شاہی قلعہ کی پراسراریت سے محظوظ ہو رہے تھے۔ شاہی قلعہ کی تعریف کرتے مختلف تاریخی مقامات کی تصویریں لے رہے تھے۔ مغرب کی اذان ہوتے ہی اندھیرا چھا گیا۔ ایک ایک کر کے سارے لوگ قلعہ سے باہر جانے لگے۔ ہمارے ساتھی بھی قلعہ سے باہر نکل گئے۔ میں اور میرا ایک دوست وہیں رک گئے۔ اندھیرا ہونے کے بعد ہم نے قلعہ کے اوپر جانا چاہا تو بلال نامی شخص جو رات کو وہاں پر ڈیوٹی دیتا تھا، اس نے ہمیں وہاں جانے سے روک دیا۔ ہم نے بلال نامی شخص سے عرض کی کہ ہم صرف تصاویر لے کر واپس آ جائیں گے۔ ہمیں وہاں جانے سے انکار کر دیا۔ جب ہم نے کہا کہ اس قلعے کی پراسراریت کے بارے میں ہم نے بہت سن رکھا ہے اور ہم اس حوالے سے کتاب لکھنا چاہتے ہیں، آپ کو کچھ علم ہو تو بتائیے۔ وہ ہمیں بتانے کے لیے راضی ہو گیا اور اوپر سیڑھیوں تک لے گیا اور کہا، یہاں بہت عجیب و غریب واقعات رونما ہوتے ہیں۔ بہت دفعہ تو میرے ساتھ ہوا ہے۔ ہم نے پوچھا، آپ نے یہاں پر کیا دیکھا؟ تو اس نے جواب دیا، یہاں پر رات کو گھوڑوں کے ٹاپوں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے بہت سارے گھوڑے کسی جانب جا رہے ہوں۔ پھر اچانک خاموشی ہو جاتی ہے۔ ایسی خاموشی میں نے کبھی نہیں سنی۔ ایسا لگتا ہے جیسے آوازوں نے اپنی سانس روک لی ہو، اور اس خاموشی کو اگر کوئی محسوس کر لے تو اس کا دل پھٹ پڑے۔ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد کسی کے قدموں کی آوازیں آتی ہیں۔ ایسا لگتا ہے جیسے کوئی بہت جاہ و جلال سے چل رہا ہو۔ اچانک قدموں کی آواز بند ہو جاتی ہے اور کسی کی بلند آواز فضا میں گونجتی ہے۔ وہ آواز کس زبان میں ہوتی ہے اس کا تو مجھے معلوم نہیں، لیکن کوئی بہت تیز آواز سے بات کر رہا ہوتا ہے۔ تھوڑی دیر بعد بہت ساری آوازیں ایک ساتھ گونجنے لگتی ہیں۔ شور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ کان کے پردے پھٹنے لگتے ہیں۔ پھر تلواروں کے ٹکراؤ کی آوازوں سے پورا قلعہ گونج اٹھتا ہے۔ تھوڑی دیر تک یہ سب چلتا ہے، پھر لمبی خاموشی سے ایسا لگتا ہے جیسے صدیوں سے یہاں کوئی رہتا ہی نہیں۔ قبرستان کی طرح ہر طرف خاموشی چھا جاتی ہے۔ ہم نے پوچھا، تم نے کبھی جاننے کی کوشش نہیں کی کہ آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں؟ تو وہ شخص کہنے لگا کہ ایک بار میں نے ہمت کر کے جانے کی کوشش کی جس طرف سے آوازیں آ رہی تھیں۔ اس طرف گیا، جیسے ہی میں اس طرف پہنچا کسی نے مجھے پیچھے سے آواز دی۔ میں نے پلٹ کر دیکھا تو کسی نے مجھے زوردار دھکا دیا اور میں زمین پر گر کر بے ہوش ہو گیا۔ جب ہوش آیا تو میں قلعے کے باہر ایک کونے میں پڑا تھا۔ اس کے بعد میں نے کبھی رات کو اس طرف نہیں جانا چاہا اور نہ ہی کسی کو ادھر جانے دیتا ہوں۔ قلعہ کی یہ پراسرار دیواریں رات کے پچھلے پہر جاندار ہوتی ہیں۔ ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان میں روح ڈال دی گئی ہو۔ رات کے وقت ان قلعوں کے اوپر سیاہ بادل منڈلا رہے ہوتے ہیں اور ایسا لگتا ہے جیسے یہ خونی بارش برسائیں گے۔ مجھے اکثر اپنی بیوی اور بچوں کی چیخنے کی آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ وہ میرا نام لے کر جیسے مجھے پکار رہے ہوں اور مجھے کہہ رہے ہوں کہ ہمیں بچاؤ، ہمیں بچاؤ۔ جب میں گھر فون کرتا ہوں تو میرے بیوی بچے گھر پر آرام کر رہے ہوتے ہیں۔ یقین کریں، کسی دن آپ کو معلوم ہوگا کہ بلال نے خودکشی کر لی ہے یا وہ پاگل ہو گیا ہے۔ یہ صرف قلعہ نہیں ہے، اس کے سینے میں کئی راز دفن ہیں۔ یہاں کئی الف لیلہ کی داستان رقم ہیں، مگر اسے نہ کوئی سنانے والا باقی رہا اور نہ کوئی سننے والا۔